اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی کسی کو صرف نظروں سے نہ تولیں. ہم نے کسی کو کچھ دیکھا تو اس پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، حقیقت تک جانیں، کیونکہ نظریں دھوکہ دے دیتی ہیں. آپ تحقیق کریں گے، حق تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اتدری لما احتبستک عندی، یہ اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس کیوں روکے رکھا. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بصرہ کے وفد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر نے ان کی دانش مندی، دینداری اور شہرت دے کر انہیں 1 سال کے لیے اپنے پاس روک لیا. 1 سال کے بعد ان کو اپنے پاس بلا کر دریافت کیا، اے حنف، تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس کیوں روکے رکھا؟ جم کر یوز کرو پر اوور یوز انہوں نے مت کرو فرمایا، اور بن جاؤ نہیں ایڈیٹر. اے امیر المؤمنین. حضرت عمر نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھے لکھے منافقین سے خبردار کیا تھا. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم بھی انہی میں سے نہ ہو. اس کے بعد حضرت عمر نے بصرہ کے گورنر کے نام آپ کے لیے ایک مکتوب ارسال فرمایا، جس میں بہت تاکید کے ساتھ یہ بات لکھی کہ احنف بصرہ والوں کے سردار ہیں. پہلی نظر بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس سے حقیقت تک پہنچنے میں صرف مدد لو. اس کو حتمی بات مان کر فوراً ہی اس کے پیچھے نہ چل پڑو. کہ حضرت عمر نے اس لیے روکا تھا کہ انہیں یہ ڈاؤٹ تھا، یہ شک تھا کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. پہلی نظر بہت اہم ہوتی ہے، اور ہم بھی پہلی نظر میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی نظر بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس سے حقیقت تک پہنچنے میں صرف مدد لو. جو نظر ہے اس سے آپ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، مدد لو. کس طرح سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ کہ صرف نظر کے سامنے جو چیز آ جائے اسے صحیح مان لیں. ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے گہرائی تک جانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے حقیقت ہے کیا. اس کو حتمی بات مان کر فوراً ہی اس کے پیچھے نہ چل پڑو. یہ نظر نے جو دیکھا اس پہ دھوکہ نہ کھاؤ. ایک انسان کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور سامنے مرا پڑا ہوا ہے، تو اب نظر نے دیکھا تو احساس یہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ قاتل ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس نے چھری اس کے اندر سے نکالا، اس کی مدد کرنا چاہتا ہو. تو اس کی تحقیق کریں گے آپ تو اس کی حقیقت تک پہنچیں گے. ہم سب اس فریب کے شکار ہو جاتے ہیں. یقیناً ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم صرف نظر، جو ہماری نظر دیکھتی ہے فوراً اسی کو مان لیتے ہیں. ہم سب اس فریب کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلی نظر بہت ہی دل فریب ہوتی ہے. حقیقت ہے پہلی نظر جو ہوتی ہے وہ بہت فریب ہوتی ہے، اکثر دھوکہ دے دیتی ہے، اور ہم فوراً ہی اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں اسی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور اسی کو حق مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب ساتھ رہنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہمارا شدید احساس ہوتا ہے کہ کاش پہلی نظر کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتے اور اتنے قریب نہ جاتے. ہم کسی کے اوپر بدظن ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ اور دیکھا. لیکن جب ہم ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کے اپوزٹ دکھتا ہے. جس کو میں غلط سمجھ رہا تھا وہ صحیح ہے، اس کے بارے میں میرے اندر غلط غلط چیزیں آ رہی تھی، ان کے ساتھ رہنے سے یہ معلوم چلا کہ یہ حق پر ہے. پسندیدگی کی پہلی نظر پڑتے ہی اپنے آپ کو پوری طرح حوالے نہ کر دو. عزیز من صبر کا مظاہرہ کیا کرو، کیونکہ بہت سے لوگ محض پہلی بار کی ہلکی سی گرمی حاصل کرنے کے چکر میں خود کو نظر آتش کر دیتے ہیں. اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی کسی کو صرف نظروں سے نہ تولیں. ہم نے کسی کو کچھ دیکھا تو اس پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، حقیقت تک جانیں، کیونکہ نظریں دھوکہ دے دیتی ہیں. آپ تحقیق کریں گے، حق تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے.